ہوں ہماری میزبانی ہے، لیکن تمام جماعتیں، ان کے پولیٹیکل ورکر اور ہر باضمیر انسان ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں۔ صرف اس پروگرام کے لیے نہیں بلکہ ہم نے 7 اکتوبر کے لیے پورے ملک میں بھی اعلان کیا ہے، اور ہم اس سلسلے میں ہر طبقے زندگی کے لوگوں سے رابطہ کریں گے، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 بجے دن انشاءاللہ سب لوگ اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے، اپنے اسکولوں سے، کالجوں سے، جو جہاں ہے وہ سڑک پر آ کر کھڑا ہو 7 اکتوبر کو 12 بجے، تاکہ ایک ایسی یکجہتی کا اظہار ہو کہ پوری دنیا دیکھے کہ اہلیان پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو ہم ان کے لیے سڑک پہ آ کر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج تو دے سکتے ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ جو دنیا بھر میں اسلامی موومنٹس ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور سفارت خانوں سے بھی رابطہ کریں گے، ان سے بھی اپیل کریں گے کہ یہ کام گلوبل سطح پر ہو تو سب سے اچھا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہم نے پھر اس کا بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، جس کا تذکرہ بھی میں آپ سے کروں گا، اور بھی بہت سارے ایشوز جو پاکستان میں موجود ہیں، حکومت سے، حکومتی پارٹیوں سے، لیکن یہ غزہ کا اور فلسطین کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کی جڑ بنیاد میں ہے۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ کی اجلاس ہوتے تھے پاکستان بنانے کے حوالے سے اسٹرگل کے دوران، تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے اگر پیش ہوتی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے لیے ہوتی تھی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ 1940 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی لاہور میں منٹو پارک میں، تو دوسری قرارداد فلسطین کے حوالے سے پیش کی گئی۔ تو پاکستان اور فلسطین کا یہ تعلق ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم اس میں بہت واضح ہیں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایک پوائنٹ پر، اس یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، اور آج سے ہم نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں حکومت سے بھی بات کریں گے، اور حکومت کے پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں یا جو لوگ بھی، اور پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، NP ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اور ہم سب سے رابطہ کریں گے، علماء کرام سے رابطہ کریں گے، وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، دانشوروں سے، ادیبوں سے، طلباء سے، سب سے درخواست کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم یکجہتی کا اظہار کریں، اور 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو۔ دنیا کو یہ میسج آئے گا کہ ہم بھی زندہ ہیں، اور ہمیں بھی انسانیت کا کوئی درد ہے، اور ہم بھی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کوئی جذباتی اور ایمانی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قبلہ اول ہے۔ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، بھی معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ سگنیفیکنس ہے اس ارض فلسطین کی۔ تو ہم ایسے تو نہیں دیکھ سکتے تماشا کہ بس میرا ملک میرا ملک ہے اور تیرا ملک تیرا ملک ہے، ہم سب ایک ملت ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ ہفتہ یکجہتی غزہ بھی ہے، 7 اکتوبر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور مختلف پارٹیوں سے رابطے اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے روابط، یہ اس پورے ہفتے میں ہم کریں گے۔ 7 اکتوبر کے بعد ہم اپنی حق و عوام کو جو تحریک لے کر چل رہے ہیں، جو ملک میں IPPs کیا، جو معاشی دہشت گردی ہے، اور اسی طرح حکومتوں کی اور حکومتوں میں شامل جو جماعتیں رہی ہیں ہمیشہ پچھلے 30-35 سال میں، جن میں سب نے IPPs کو طاقت فراہم کی ہے، اور جس کے نتیجے میں مہنگائی ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کے بل بڑھے ہوئے ہیں، تو اس پر جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے، اور جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، سوائے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو انہوں نے بجلی کی قیمت پنجاب کے لیے 2 مہینے کے لیے کم کی، یا کچھ IPPs سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور یا پیٹرول کی قیمت تو عالمی مارکیٹ میں ہی کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپرٹ تھی اس پورے معاہدے کی، اس پر اس نے عمل نہیں کیا، لہٰذا ہم اس پہ آزاد ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ تمام کا سرگرمیاں کریں گے۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھا 29 ستمبر کو بہت پورے پاکستان میں ہر جگہ پر احتجاج ہوا، دھرنے ہوئے، اور یہ عوام کے اس جنون ایشو کے اوپر جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوئی اقدامات کریں، لیکن جماعت اسلامی اس کام کو جاری رکھے گی، اور آگے کا عمل میں انشاءاللہ 7 اکتوبر کے بعد جو بھی ہم نے ریفرینڈم اور یا ہڑتال یا اس طرح کی چیزیں طے کی ہوئی ہیں، 7 اکتوبر تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس غزہ کی صورتحال ہے۔ اس موقع کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے، اور
اس وقت پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر دو حصوں میں منقسم نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی افسوسناک بات ہو نہیں سکتی. یعنی پورا انصاف کا جو نظام ہے اس میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے جج آپس میں تقسیم ہو جائیں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہل کرنی چاہیے. یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور چوری چھپے رات کی تاریکیوں میں یہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس بحران سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ چابی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں. وہ آئیں، ان کے سامنے اعلان کریں کہ چاہے ترمیم آئے نہ آئے، میں اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے ضابطے کے مطابق جو بھی ان کی مدت اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں مکمل ہو رہی ہے، اس تاریخ کو میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا. اور 25 دن رہ گئے 25 دن کے بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا. اور اب حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے یہ اعلان کر دیں تو یہ بحران ختم ہو جائے گا، اور تاریخ میں ان کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا. اور اقبال نے ایک شعر کہا تھا، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. قاضی فائز عیسیٰ صاحب دل کی بات مانے، حق کی بات مانے، سچ کی بات مانے، یا شکم کی بات مانے، یا آپ کے پاس آپ کے ایکسٹینشن کے نتیجے میں پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، پاکستان میں عدالتی بحران پیدا ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کو پہل کرنی چاہیے اور اس سے اس بحران کو ختم کرنا چاہیے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو جال سازی کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی رٹ لگاتے ہیں. یہ کس آئین اور کس ضابطے کے تحت حکومت میں شامل ہوئے ہیں سارے لوگ؟ فارم 47 کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے، جو پارلیمنٹ بنی ہے، اس کی اپنی کیا ساکھ ہے، کیا اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے جائیں کہ آئین کے بنیادی ڈاکومنٹ میں تبدیلی کر دیں؟ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. میں اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی حکومت کے اس جال میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ اس حصے کو مان لیں اور اس حصے کو نہیں مانیں، اس پیکیج کو مان لیں اور اس پیکیج کو نہ مانیں. یہ راستہ تو خود حکومت کے فیور کا راستہ ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو جو بھی شکوار مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک حصے کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ کنفیوژن نہ پیدا کریں اور کلیتاً اس پوری ترمیم کو مسترد کیا جائے، اور ایک مرتبہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے. پھر وہ ساری چیزیں کہ جن کا تعلق ججوں کی ایکسٹینشن سے نہیں، جن کا تعلق اپنی مرضی کی عدلیہ قائم کرنے سے اور ججوں چیف جسٹس کے تقرر کے پروسیس سے نہیں، اس کے علاوہ جو بھی ترمیم ہے بعد میں دیکھتے رہیں. لیکن اس وقت تو اگر کسی بھی ترمیم پر گفتگو کی جائے گی یا اس کی شق پر گفتگو کی جائے گی تو اس کا فائدہ ان طالع ازما لوگوں کو ہوگا کہ جو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں. لہٰذا یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.